أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے خطر تاب و توارا امتحان است عیار ممکنات جسم جانس۔ اقبال کہنا خطرے دے وے تے پتہ لگدا جڑاں کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پے گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند، وحی کا سلسلہ بھی بند اور کتابوں کا سلسلہ بھی بند۔ ہر شان ہر عظمت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ بس اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازہ از اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر اشی جلوہائے دل فروز باطنش از عارفاں پنہاں ہنوز۔ اقبال کہتا ہے حضور کو تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ حضور نے ایک نگاہ ڈالی، کوئی ابو بکر بن گئے، کوئی عمر بن گئے، کوئی عثمان بن گئے، کوئی علی بن گئے، کوئی حسن بن گئے، کوئی حسین بن گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ تو حضور کی ایک نگاہ ہے جو حقیقت محمدیہ وہ آج تک سمجھ کسی کو نہیں آ سکی کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ بس اس واسطے حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ اب کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی نقلی، کوئی اصلی کسی قسم کی نبوت کا کوئی دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، بے باک ہے اور وہ کذاب ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب کسی قسم کی کوئی بات 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی بجھی ہوئی لائے کہ بھائی یہ بھی ایک روشنی ہوتی ہے، تو اب 22 جون کے سورج کو چھوڑ کر کوئی پاگل ہے کہ وہ بجھی ہوئی موم بتی کی طرف آئے گا؟ ہاں جی، تو حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صحابہ نے سب سے بڑی جو جنگ لڑی نا، سب سے بڑی جنگ فرماندے نہ اسی کہ جی پہلے جنگ لڑی نہ کدی بعد وچ لڑی، وہ جنگ حضور دی ختم نبوت دی حفاظت دی جنگ۔ ہاں جی، سب تو بڑی جنگ جڑی لڑی، جدوں تو سب تو بڑا اسلام دا نقصان ہویا، 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ 100 جنگاں ویسے تو مشہور 74 ہیں، جھڑپا ملا کے 100 جنگاں بندیاں حضور دی ظاہری حیات وچ 100 جنگاں، ہر ایک مہینہ 4 دن تو بعد حضور نے جنگ لڑی۔ آج کہتے ہیں امن کی بات کرو، میں نے کہا رحمت للعالمین محبوب آ گئے، انہاں دی ظاہری حیات جدو 100 جنگاں لڑیاں، تو آج امن نال کیویں دین پھیلا سکنا؟ خلق عظیم دے مالک تے رسول اللہ
تے آپ نے جدو تلوار اٹھائی تے تیرے کول کیڑا اخلاق ہے جہدے نال تو دنیا نو سمجھانا ہے؟ مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا، ہاں جی، اور تلوار بھی انج ہوئی کہ جدو رسول اللہ تشریف لے گئے نا تو پھر حضرت سعد بن عبادہ جڑے سن انہاں کو سب تو بڑا لشکر سی، حضور نے جھنڈا انہاں نو دیتا، انہاں جدو ویکھیا نا مکے چ داخل ہوندیاں کہ وہ بھی کھڑے سن جنہاں حضور نو پتھر مارے، وہ بھی کھڑے سن جنہاں حضور تے اوجریاں سٹیاں، وہ بھی کھڑے سن جنہاں حضرت بلال نو کٹیا، وہ بھی کھڑے سن جنہاں حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ کیتے، وہ بھی کھڑے سن جنہاں حضور دی صاحبزادی نو اٹھ تو گرا دیتا، وہ بھی کھڑے سن جنہاں صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں ماریاں، اور سارے وہ ظالم کھڑے سن۔ حضرت سعد بن عبادہ کو برداشت نہ ہویا، آپ نے نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرما ہٹ جاؤ، آج حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، آج کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیا۔ ہاں توجہ جی، اے نعرہ آپ نے لایا، فرما آج کعبے بھی بندے وڑ دیا۔ میں ہمیشہ گل کرنا بھی تقریر یہ جی ہونی چاہیے کہ اگلے دا دھوں تو نکلے۔ ایک جملہ آپ نے کیا، حدیث پاک دے الفاظاً ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ انج ہلیا، پورا مکہ انج ہلیا، آپ دے ایک جملے نہ ہٹ جاؤ، آج محمد عربی آ رہے ہیں۔ اسی بھی یہی گل کر دیں پیچھے ہٹو، حضور دا دین آن دو، کہتے نہیں مولانا اسی اتنی گل کرنے اور اسی کی کرنے، اسی اتنی گل کر کہتے نہیں بڑی سخت بات کرتا ہے۔ میں نے کہا سخت بات مکے میں بھی کرنی پڑتی ہے، بندہ اندروں کچھ ہوئے صحیح، جی اندروں مکیا ہوئے تو مکی بھی کوئی نہیں کرتا تو پاکستان بھی کوئی نہیں کرتا۔ ہاں جی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، ارتجت آل مکہ تھا، مکہ والے سارے ہل گئے، آج تک ایک بندہ بھی نہیں بچنا۔ نعرہ جس صحابی نے لا دیتا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی دا دن ہے، آج بندے وڑ دیاں گے کعبے وچ بھی جڑا جا وڑیا۔ اتنی گل ہوئی، مکے والے ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے، انہیں کہا جاؤ رسول اللہ جنت المعلی دی طرف تشریف لے آ رہے سن، خالد بن ولید ادھروں جنہوں آج مسفلہ کہنے ہیں، خالد بن ولید ادھروں آ رہے، حضور آ رہے تھے، وہ زنانی چلی گئی۔ عورتوں کے حقوق یہ بتاتے ہو کہ مسلمان بچیاں بازاروں کھڑے ہو کہ ایک امن کے ہمارا جسم ہماری مرضی، اے اسلام تسی پاکستان نو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ مسلمانہ دیاں دھیاں ایو جیاں نہیں، مسلمانہ دیاں دھیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا دی قیادت جنت جانا ہے۔ تو مسلمانہ دیاں دھیاں اتنی بے باک ہو جاندیاں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، پھر تسی انہوں نے ٹی ویاں تے کوریج دیو کہ لبیک دے نعرے والے نو کہو دہشت گردن، اینج نہیں چلنا کام۔ پاکستان جنہاں مقاصد واسطے بنیا او مقاصد اے سن، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ پاکستان صرف اس مقصد واسطے بڑھا، ہاں روٹی تو اتنے بھی ملتی سی مسلمانوں نے، نمازاں تے اج بھی اتنے پڑھ رہے سن، نماز نہیں پڑھتے مسلمانوں نے، ایک یا اللہ سانو ایک ریاست دے دے جتے تیرے نبی دا دین اسی نافذ کرنا۔ اتنی بات ہے، اس تو لمبی چوڑی کوئی پاکستان دی تشریح کرے تو سیکولر ہے، پاکستان صرف کلمہ طیبہ دی بنیاد تو بنے، بس اتنی بات ہے۔ اسی یہ گل کرنے ہیں تو کہنے جی مولانا پتہ نہیں حضرت صاحب نو کتنی پریشانیاں نال میں نے اتنے لیانا پیا، صاحبزادہ صاحب نو میں نے پتہ ہے پتہ نہیں کتنی دنیا آئی ہونی، وہ بلا رہے ہو، وہ تسی مرنا ہے، وہ کہڑے پاسے لے جا رہے ہو، تسی اینج کرنا ہے تے بم چل جانے، جھوٹ فریب، کتنے آج بم چل رہے جدوں دا میچ شروع ہوا، ساڈے ہوتے تو 12,000 گولیاں تے شیلے نہ برسائے، اسی تے نہیں برسائے۔ 8 بندے تے فیض آباد ساڑے شہید کیتے، 15 بندے تا جی ہن شہید کروا چکے ہیں، تے 4,737 سال قید سنوا کے بندے اندر بٹھائے ہوئے۔ یہ سارے ظلم تے اسی میں خود جیل وچ بیٹھا رہا، اسی تے کسی نو چانڈ بھی اجے نہیں ماری، پھر کہندے اسی دہشت گرد ہاں، دہشت گرد تے او ون کہ جنہاں رسول اللہ دی گستاخ نو چھوڑیا، ہاں جی دہشت گرد تے او ون جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ مارے اسمبلیاں، اسی تے پوچھن گئے سی او کیڑا ڈاکو ہے بھائی، اور کلمہ طیبہ تے پاکستان بنیا تے تسی حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ مار دیتا، اور 70 صفحیاں دے غلطی کلرکاں کول ہوندی، کلرکاں کول غلطی تے کی کا دی ہوندی،
70 صفحے تسی تبدیل کر دیتے حضور دی ختم نبوت ہوتے، پھر پاکستان دا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اسی تے صرف اے پوچھن گئے سی تے تسی سانو جناب اتھے ساڑے بندے مار دیتے، 12,000 شیل سٹ دیتے ساڑے ہوتے، گولیاں سیدھیاں مار دیتیاں، پتھراں دے ہوتے انبار لا دیتے تسی، اسی تے پھر بھی چوں نہیں کی تھی۔ اسا کہ لطف سجن دم بدم اور کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ۔ اسی تو کچھ بھی نہیں کیتا، ہن بھی وہی گلاں کر رہے ہیں، ساڑی تو بولی بدلی کوئی نہیں جی، اسی بولی نہیں بدلی، ساڑی بولی اتھی بھی انجی ہے تے قبر وچ بھی انجی ہونی۔ کہ کل قیامت والے دن جب حضور تشریف لے آن گے نا، پھر منظر ہونا ہے اس دن، پھر لبیک دا نعرہ بن دیکھے مسیت چاندے ہو تسی، جدو اعلان ہونا ہے بھائی حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں، کیسا نعرہ لگ رہا ہے اس دن، پھر پتہ لگ جانا ہے جڑے آج کہتے ہیں نا لبیک سیاسی نعرہ ہے، وہ دن دا معنی ہے حضور میں بھی پھنس گیا، پھنسے تو سارے ہی ہونے کہ ہر بندہ کہے گا حضور میں بھی پھنس گیا، حضور میں بھی پھنس گیا، وہ دن پھر لبیک نہیں کہنا پینا، وہ دن پھر زبانہ گنگ ہو جانیاں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی حضور دی امت نو اس در تک لے جانا چاہتے ہیں، حضور دی امت واگاں توڑا کے پتہ نہیں پھر کدھر جانا چاہتی، یا تو سانو دسو اسی غلط کام کیتا ہے، حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے تے صحابہ دی سنت ہے، اسی جانا دیتیاں، جانا دینا بھی ختم نبوت تے صحابہ دی سنت ہے۔ صحابہ جڑا راواں تو گزرے نا تے انہاں نے گھوڑیاں دے پیراں نال مٹی اڈی، امت تا دے برابر نہیں ہو سکتی، تے انہاں حضور دی ختم نبوت تے 1200 جنہاں وچ 700 حافظ تے قاری، اس امت دے سب تو بڑے قاری حضرت سالم جنہاں دا حضور نے قرآن سن کے کہسی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے، جنگ یمامہ جو بھی شہید ہو گئے حضور دی ختم نبوت دی خاطر۔ اور قاری ساری اتنے ہاتھ رکھنے والے نہیں سن، بیٹھے تلاوت کی تھی تے پھر یورپ پہ چلا گیا، تے جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے وہ قاری یورپ دے دورے کر رہا ہوندا، ہاں وہ قاری وہ سن جنہاں کھڈا صحابہ نے کیا حضرت سالم نو کہ تہاڈی طرفوں کافر اگے ود رہے ہیں، تے آپ نے فرمایا میں بدترین قاری قرآن ہوواں یا اپنی جان بچا رہے ہوواں تے حضور دی ختم نبوت تے جان نہ دے رہے، ہاں بے سا حامل القرآن، فرمایا بدترین میں قاری ہوواں، میرے سینے چ قرآن ہے تو میں اے کر رہا کہ میں حضور دی ختم نبوت تو جان کٹا رہا۔ آپ کھڈا کھود کے نہ کھڑے ہو گئے لک تک، کھڈا کھود کے فرمایا ہون تو تانوں کوئی نہیں نہ پتا میں پیچھے ہٹ رہا، آپ شہید ہو گئے سن حضرت سالم، اتنے وڈے قاری۔ آج اسی جناب مولی خادم دی جان بڑی قیمتی، پگڑی بڑی قیمتی، پیر صاحب بڑے قیمتی، مولانا بڑے قیمتی، تسی پیسے والے بڑے قیمتی، دکاندار بڑے قیمتی، اے اکھ بند ہون دی دیر ہے، ہاں اتھے مٹی پا کے لوگاں آ جانا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، حضور نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب قریب۔ حضور دجال دے فتنے کو تو بچنا ہی کسی نہیں، اللہ ماشاءاللہ بچے گا بندہ۔ کل قیامت والے دن جب حضور تشریف لے آن گے نا، پھر منظر ہونا ہے اس دن، پھر لبیک دا نعرہ بن دیکھے مسیت چاندے ہو تسی، جدو اعلان ہونا ہے بھائی حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں، کیسا نعرہ لگ رہا ہے اس دن، پھر پتہ لگ جانا ہے جڑے آج کہتے ہیں نا لبیک سیاسی نعرہ ہے، وہ دن دا معنی ہے حضور میں بھی پھنس گیا، پھنسے تو سارے ہی ہونے کہ ہر بندہ کہے گا حضور میں بھی پھنس گیا، حضور میں بھی پھنس گیا، وہ دن پھر لبیک نہیں کہنا پینا، وہ دن پھر زبانہ گنگ ہو جانیاں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی حضور دی امت نو اس در تک لے جانا چاہتے ہیں، حضور دی امت واگاں توڑا کے پتہ نہیں پھر کدھر جانا چاہتی، یا تو سانو دسو اسی غلط کام کیتا ہے، حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے تے صحابہ دی سنت ہے، اسی جانا دیتیاں، جانا دینا بھی ختم نبوت تے صحابہ دی سنت ہے۔ صحابہ جڑا راواں تو گزرے نا تے انہاں نے گھوڑیاں دے پیراں نال مٹی اڈی، امت تا دے برابر نہیں ہو سکتی، تے انہاں حضور دی ختم نبوت تے 1200 جنہاں وچ 700 حافظ تے قاری، اس امت دے سب تو بڑے قاری حضرت سالم جنہاں دا حضور نے قرآن سن کے کہسی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے، جنگ یمامہ جو بھی شہید ہو گئے حضور دی ختم نبوت دی خاطر۔ وہ قاری ساری اتنے ہاتھ رکھنے والے نہیں سن، بیٹھے تلاوت کی تھی تے پھر یورپ پہ چلا گیا، تے جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے وہ قاری یورپ دے دورے کر رہا ہوندا، ہاں وہ قاری وہ سن جنہاں کھڈا صحابہ نے کیا حضرت سالم نو کہ تہاڈی طرفوں کافر اگے ود رہے ہیں، تے آپ نے فرمایا میں بدترین قاری قرآن ہوواں یا اپنی جان بچا رہے ہوواں تے حضور دی ختم نبوت تے جان نہ دے رہے، ہاں بے سا حامل القرآن، فرمایا بدترین میں قاری ہوواں، میرے سینے چ قرآن ہے تو میں اے کر رہا کہ میں حضور دی ختم نبوت تو جان کٹا رہا۔
آپ کھڈا کھود کے نا کھڑے ہو گئے لک تک, کھڈا کھود کے فرمایا ہون تو تانوں کوئی نہیں نہ پتا میں پیچھے ہٹ رہا. آپ شہید ہو گئے سن حضرت سالم, اتنے وڈے قاری. آج اسی جناب مولی خادم دی جان بڑی قیمتی, پگڑی بڑی قیمتی, پیر صاحب بڑے قیمتی, مولانا بڑے قیمتی, تسی پیسے والے بڑے قیمتی, دکاندار بڑے قیمتی, اکھ بند ہون دی دیر ہے. ہاں اتنے مٹی پا کے لوگ آ جانا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. حضور نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مبتلا کیے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب قریب. حضور دجال دے فتنے کو تو بچنا ہی کسی نہیں, الا ماشاءاللہ بچے گا بندہ. ایتھے عمران دا فتنہ نہیں قابو آ رہا, اس تو پہلے نواز دا نہیں قابو آیا, اس تو پہلے مشرف دا قابو نہیں آیا, مسیطہ تو سپیکر اتر گئے, زنا دے بل پاس ہو گئے, قرآن و حدیث کٹ چھڈیا. ایتھے جناب سکھاں نال یاری تے اے قلعے وچ جناب اور رنجیت سنگھ دا مجسمہ. میں رنجیت سنگھ دے کرتوت تانوں دساں نا تے تسی مسجد چھڈ کے چلے جاؤ. ایڈا گندا آدمی سی, وزیر خان دے مینار ہوتے اور بدکاریاں کردا سی. اے تاریخ وچ لکھیا, میں اپنے کول تو نہیں بیان. اس دا مجسمہ لان دا کے مطلب ہو یار ایتھے قلعے وچ, تے تھلے لکھیا شیر پنجاب. جے رنجیت سنگھ کانا سکھ شیر پنجاب ہے تو پھر داتا علی اجویری کون ہے, پھر سلطان الہند کون ہے, پھر قطب الدین ایبک کون ہے جڑا نارکلی لیٹیا, پھر ظہیر الدین بابر کون ہے. انہاں کدی بھول کے نام نہیں لیا. آج تک 72 سال ساڈے حکمرانہ ظہیر الدین بابر دا اردگان کل اسمبلی گل کر گیا ہے. انہوں نے پتا ہے انہاں دا وڈا کون سی ظہیر الدین بابر, جنہیں 10,000 فوج نال رانا سانگا ہندو جڑا سی وہ 80,000 فوج سی, تے ظہیر الدین بابر 10,000 فوج نال رانا سانگا دی 80,000 فوج نو شکست دے کے رکھ دیتی سی. یہ تو اپنی تاریخ چھپا دیں نا. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. اور دسو اردگان تہاڈی تاریخ پڑھی, تجھ میں قسم اٹھا کے کہنا اتو لے کے تھلے کرارک تک انہاں کو پوچھ لو ظہیر الدین بابر کون ہے. کسی نو کوئی پتہ نہیں ظہیر الدین بابر کون. اردگان نو پتہ ہے کہ ظہیر الدین بابر کون سی. 10,000 فوج کتھے تے جناب, 80,000 ہندو تے مرہٹے. تے ظہیر الدین بابر انج ویکھیا نا جدوں, ان کہنے لگا ان قریب ہم سارے شہید ہو جائیں گے. اے جدوں نے گل کی تے فوج دا جڑا سی نا او خیال او بڑا تھلے آ گیا. پھر فوراً قیادت کا مطلب ہی ہوندا, جب انہیں پھر کیا فوج تے تھلے پیر لمحہ پہ گئی, پھر فوراً کہنے لگا مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے. بس اس دا اے جملہ پوری فوج نو پھر دلیر کر گیا. پھر 10,000 نے 80,000 نو کٹ کے رکھ دیتا. اے اردگان نو پتہ ہے, انہاں نو نہیں پتہ. تسی آج تک سنیا اسمبلی وچ صرف روٹی دی لڑائی کر دے, اپنے لیڈراں دی عزتاں دیاں لڑائیاں کر دے. انہاں کدی اپنے اسلاف دا نام ہی نہیں لیا اسمبلیاں وچ کہ ظہیر الدین بابر کون ہے, قطب الدین ایبک کون سی, شہاب الدین محمد غوری کون سی. میں ڈاکٹر عبد القدیر کو پوچھا, میں کہا جی تسی غوری دا مزار بنایا تے قطب الدین ایبک دا کیوں نہیں بنایا. تو میں نے کہنے لگے تینوں پتہ ہے میرے ابا و اجداد ظہیر الدین بابر جڑا دوسرا سی نا شہاب الدین غوری اودی فوج وچ رہے. میں کہا تے تسی اپنے بابیاں دا احسان چکایا نا, باقی یہ کہ تسی قطب الدین ایبک دا کیوں نہیں بنایا. انہوں نے کہا یار وہ حکومت بنا دیتا سی. میں کہا تسی گئے ہو نارکلی, کہنے لگے میں نے تو جان ہی نہیں دیتا انہیں. میں تو کہسی میں جانا, میں نے تو جان نہیں دیتا. میں کہا تسی ویکھنا تسی اور نہ ہی بنا دیتے چنگا سی. شہاب الدین محمد غوری دا مزار میں کہا تو کیوں بنایا, کہنے لگا اسلامی سلطنت دا بانی سی ہو. میں انہوں دی قبر تے گیا تے سحری دا ٹائم سی, کوئی بندہ ایک بھی نہیں سی, لیکن یقین جانو ہوتے پتہ لگتا سی ہزاراں دا دنیا مجمع موجود, سوائے 3.5-4 بندیاں دا کوئی بندہ نہیں سی دی قبر تے. لیکن پتہ لگتا سی اتنی مخلوق ہے کہ تل دھرنے دی جگہ کوئی نہیں. اتنی ارواح اتنے متوجہ سن بزرگاں دی, کیونکہ انہیں اسلام دا کم کیتا. اج تسی نا نہیں لیندے اپنے وڈیاں دا مغلاں دے بارے. اے جی عمارت کسے بنائی اج تک بادشاہی مسجد دی 72 سال وچ دساں انہاں کیڑی مسجد بنائی. انہاں تا مسجداں ڈھائیاں, قیامت تک کے نشان ہیں اسلام دے. اے مغلیہ جڑے بنا گئے, تسی کی بنایا؟ تساں تے گراؤنڈ بنائے, سٹیڈیم بنائے. تساں اس تو علاوہ 72 سال ایک مسجد بھی نہ بنا سکے. مڑ کے مغلیاں دے خلاف تسی گلاں کردے ہو. اے مغلیاں دے نشان سن پاکستان بڑھیا. ایتھوں دی شاہی مسجد, وزیر خان مسجد, دہلی دی جامع مسجد, فتح پوری دی جامع مسجد, بابری مسجد,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਡਾਕੂ। 1929 ਵਿੱਚ ਇਲਮੁद्दीन ਫਾਂਸੀ ਚੜਿਆ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਚੜਿਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਮੁद्दीन ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ہے ساڑی، میں رسمن نہیں تقریرہ کردا، نہ اس ویل چیئر تے بیٹھ کے میں اتنی عزیتاں رسمن کوئی سہ رہا، روٹی تو مالک دیندا ہے۔ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، اے حفیظ جلندری جنہیں ترانہ لکھیا، ظاہر ہے کسی موقع تے بیچارہ حق گل نہیں کر سکے ہونا، تو پھر ابو نے لکھیا شعر، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اس بندہ حق چھوڑ دے رزق دی خاطر، روٹی دی خاطر، رزق تو روٹی کتے نے سورج بعد جو اتاردا، مخلوق نے روٹی پہلے دیندا، یہ ذمہ تو مالک نے لیا، تو کدوں دا بن کھڑوتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق تو وہ دیتا ہے، بندہ ناموس رسالت نو چھڑ دے وے، روٹی دی خاطر بندہ پھر رسول اللہ دی عزت آبرو تے ختم نبوت دا پہرا چھڑ دے وے، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، اور بڑے بہترین طریقے نہ بھی کھا کے سونے راتی۔ ہاں، اور راوی دے کنارے مجھا بھی لیٹ کے تے سویرے انہوں نے پتا چارہ ساڑا مالک پائے گا۔ مجھا جتنے بھی رب تے بندے نے یقین نہ ہوئے تو کبھی جی میں مسلمان ہوں۔ راتی کدی ویکھیا مجھا جناب رسی توڑی ہوئے، قلعے تے بدیاں نہیں رہدیاں، تسی تو جان دیو، مجال کوئی رسی راتی توڑے بھئی سویرے پتہ نہیں مالک چارہ دینا کہ نہیں۔ مجھا نو بھی یقین ہے جنہیں راتی کھلی پائی ہو سویرے بھی پائے گا۔ اس واسطے مسلمان تسی ہو، گل میں تواڈے نال کرنی، تسی محمد ظہیر الدین بابر دے تسی وارث ہو، التمش دے تسی وارث ہو، علاء الدین خلجی دے تسی وارث ہو، مجدد الفسانی دے تسی وارث ہو، شاہ محمد غوث دے تسی وارث ہو، سید دیدار علی شاہ دے تسی وارث ہو، اے سارے دے وارث تسی ہو، گل میں تواڈے نال کرنی، بھاویں کسی نو چنگی لگے تے بھاویں ماڑی لگے۔ لو جی گل میں کی کر رہے سی، بندہ گل ایک کرے تے دھوں تے نکلے نہ نکلے، میں اس دا قائل ہوں۔ لمبی تقریر 4 گھنٹے دے ہوئے بعد لوگ پتھن حضرت کی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی تقریر تے ہوئے بندہ لوس دا جائے، او ٹرمپ تک تے مودی تک، بھائی آئے بھائی مسلمان آئے بھائی، آئے بھائی، آئے بھائی، آئے اے بھائی غوری آیا بھائی، شاہین آیا بھائی، نہیں بھائی نہیں، اے جناب آئے جی شیر جی التمش دے وارث آئے، شیر شاہ سوری دے وارث آئے۔ انہاں ساڑی تاریخ مسخ کر کے رکھ دیتی، ساڑی تاریخ کھیڈن والی کوئی نہیں۔ ہاں بالکل، حضور نے تو کبوتری دے پیچھے نسن والے نو شیطان فرمایا سی، کبوتری پیچھے ایک بندہ جا رہے سی تے حضور نے فرمایا یہ شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو کبوتری دے پیچھے کیوں حضور نے شیطان فرمایا؟ ملا علی قاری لکھیا اس واسطے کہ وہ کبوتری سبب بنی اسے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے، اور وہ خود اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا کہ کبوتر بازی کر رہا تھا، اس لیے وہ شیطان بن گیا اور وہ شیطانہ بن گئی۔ تو کبوتری دے پیچھے بجن والے نو حضور نے شیطان فرمایا، تو گیند دے پیچھے بجن والا کون ہوگا؟ دین بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ کسی دا دل مند ہے تو منے، اسلام بے نیاز ہے۔ جی ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے شیبہ اسلام دا کام نہیں کیتا، پھر اسلام پیرج پیا۔ میں کہا داسا اقبال انہاں جے کام نہیں کیتا وڈے سرداراں دا، پھر اسلام پیرج پیا۔ کہنے لگا نا نا نا، بلال از حب صہیب از روم، اور سلمان از فارس، اور بولاب از مکہ ہی چیب العجبیس۔ جب مکے دے سردارہ کام نہیں کیتا تو اسلام نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، اور صہیب نو روم تو بلا لیا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ کسی دا دل مند ہے تو منے، اسلام بے نیاز ہے۔ جی ابو جال تے ابو لاب تے عتبہ تے شیبہ اسلام دا کام نہیں کیتا، پھر اسلام پیرج پیا۔ میں کہا داسا اقبال انہاں جے کام نہیں کیتا وڈے سرداراں دا، پھر اسلام پیرج پیا۔ کہنے لگا نا نا نا، بلال از حب صہیب از روم، اور سلمان از فارس، اور بولاب از مکہ ہی چیب العجبیس۔ جب مکے دے سردارہ کام نہیں کیتا تو اسلام نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، اور صہیب نو روم تو بلا لیا۔ پتہ ہے حضرت فاروق اعظم تو جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی۔ ہاں جی، حضرت
عثمان بھی موجود، مولا علی بھی موجود، ابو عبیدہ بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، سعد بن ابی وقاص بھی موجود، ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود، خالد بن ولید بھی موجود، یہ سارے بڑے بڑے شہر موجود. لیکن حضرت عمر فرمایا میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. فرمایا دسیا حضرت عمر نے جڑا اسلام واسطے روم تو چل کے آوے نا اسی تو انہوں انج عزتاں دے دینے ہاں. ہاں جی ہاں جی انج عزتاں دے دینے. بس حضور نال وفا کرنی ساری تاریخ دا اور کوئی مقصد نہیں، نہ روٹی نہ پانی. رزق تو دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. ٹکر واسطے اسی تاریخ بنائی، ٹکر واسطے نہیں بنائی. ٹکر تو والک ویسے ہی بڑا دین دے انسان، اتنا دین دین اتنا دین دین تو میں تو پریشان ہو جانا کہ حضور اسی اس واسطے تو کام نہیں کیتا. لیکن مالک مالکن تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. حضرت ربیع بنت معوذ یہ بچیاں میں جنہ ساڑھے بارے کہہ دینے ان کو پیسے کون دیتا ہے، میں وہ جواب دیتی جاواں تاکہ ہر بندے نو یاد تے رہے. ربیع بنت معوذ بچیاں انہاں دے ابا جی انہاں نو دتیاں کھجوراں تے نال طرح نہیں ہوندیاں جڑیاں بازار وچ اے دتیاں حضور نو جا کے پیش کرو. انہاں جدوں رسول اللہ نو پیش کیتیاں نا طرح تے کھجوراں خود فرماندیاں رسول اللہ نے ایک بک بھر کے سونے دا دیتا، پھر دوسرا بک بھر کے حضور نے زیورات دا دیتا. تے جیڑا اتنی سارے کھجوراں پیش کرے تے حضور اتنا کچھ دین دین تے اسانو حضور نہیں دین. تم آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، اور تم آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، او ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. بس اتنی گل ہے اسی جنہاں دا کام کردے ہیں انہاں نو سمجھ قیامت تک بھی نہیں آنی، نہ انہاں دیاں ایجنسیاں نو آنی کہ پیسے کون دیتا ہے. میں کہا پیسے تے ان دے دیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. 2 نومبر نو کانفرنس اعلان کیتا تو جیڑا بندہ بھی مدینہ پاک گیا میں کہا جا کے عرض کر دینا حضور پیسے بھی کوئی نہیں تے بندے بھی کوئی نہیں، تے پیسے بھی تسی دینے تے بندے بھی تسی بھیجنے. اسی رکھ دیتی کانفرنس، اسی کو پھر ہوئی نہیں کرونا لا کی بھی کوئی نہیں کر سکتا. میں تو انہوں نے کیا تسی سارے مل کے کرو ہو جی، پھر ہفتے بعد اسی پھر کر دیاں گے. تسی کی سمجھتے ہو بھائی صدیاں بعد اسلام وچ اج بھی وہی پاور ہے. اصل اقبال کہنا سنا تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہنا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی اور بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی. کلمہ بندہ حضور تو پڑھے نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، تو میں کہا پھر تو کلمہ کی پڑھیا. صحابہ اپنی پاور نہ سمندرن گھوڑے نہیں سن سٹے، وہ اسلام دی پاور نال سٹے سن. دریائے دجلہ نو حضرت صاحب فرمایا راہ دے اینج بھی کدی ہویا دریائے دجلہ آر پار لگے ہوئے اسی. حضرت صاحب تے حضرت سلمان فارسی گھوڑے تے جا رہا ہے پورا لشکر نال، تے حافظ نے لکھیا بھئی انہیں ویکھے بھی نہیں پانی آ گیا. انہیں کہا بس دریا نو دوروں خطاب کر کے راہ دے ہوئے اسی آ رہے ہیں. کہنے گلہ کر دیا گھوڑے انہیں وچ پا دیتے. آر پار راوی لگے ہوئے نا تو مجھ بھی وچ نہیں وڑ دی. ہاں جی مجھ بھی تاں ہی وڑ دی جی وہ پانی دا ایک لہر ایک پاسو چل رہے ہوئے. آر پار لگے ہوئے تو مجھ بھی نہیں وڑ دیاں راوی وچ. تے دریائے دجلہ آر پار لگیا گھوڑے کیویں وڑ گئے؟ کی محمد سے وفا تو نے. میں اس اسلام دی گل کرنا اے سانو بے یقینی بنا دین. اسی تو اج تک اسلام ساڈی کنڈ نہیں لگن دیتی، جدھر بھی گیا اسلام کنڈ نہیں لگن دیتی. جیلہ بھی آباد کرایا کوئی بندہ 1 لاکھ تو زیادہ ساڈے بندے اندر رہ کے آئے. اج تک کسی آباد کیتیاں نہیں ہوئی جیلہ اندر لبیک دے نعرے اج تک کسی لائے کیوں جی؟ تفتیش کر دیں بھی جناب جب چیک کر دے سن ساڈے منڈے کہتے ہیں لبیک. ہاں جی گل انج ہے کہ بھائی تسی جدو کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا پھر مومن کسی اور طرف ویکھ سکدا؟ پوری دنیا کو منگن نہ پاکستان نہ کچھ بھی کوئی نہیں ہونا جدو تک در رسول تو انہیں نہیں منگنا. دینا رسول اللہ نہیں ہے نا. اے ہن پوری دنیا نہیں منگی انہوں نے.
400 روپے مجھ بھی ٹماٹر اس موسم میں نہیں سن کھاندیاں مفت کیوں جی حضرت تسی زمیندار آدمی تمہیں پتہ نہیں مجھاں بھی ٹماٹر لوگ مجھاں بھی رج کے ہٹ کھڑونیاں سن تے پالک تو بالکل ہی کوئی نہیں شے کھاندی اج 400 کلو ٹماٹر اسی ویچن انہاں ویچن جنہاں نوں تسی تبدیلی واسطے لے آئے ہو اس واسطے چلے ہو حضور دے دین دی طرف آؤ اسی تانوں غلط راہ اگر لا رہے ہیں تو گولی مار دیو بالکل خون معاف ہو جائے گا جی اسی حضور دی عزت واسطے کھڑے ہیں تو مڑ کے ساڑھے خلاف چگلیاں بہ کے کرنے ہو یہ مولوی کنج کر دیتا کی کیتا ہے اسی 10واں ذرا کی کیتا ہے پیسے کھا دے قیامت تک 1 روپے بھی ثابت کو نہیں کر سکتا قیامت تک آج نہیں قیامت تک سانو مالک دین دے ہی اتنے سانو کہڑے گند کھان دی بھائی سانو گند کھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں سانو مالک پہلے ہی رجا کے دے دین اب تو نہ رو کہ غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اب تو نہ رو کہ غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور تسی پہلے کتے نو پراٹھے کھوائیں ہن سکی روٹی پاندے ہو ہن کتے دی عادت بگڑ گئی ہن پراٹھا دینا پیسے سانو تو پہلے ہی مالک پراٹھے دے دے عادت جو کتے دی بگڑی ہوئی اس واسطے سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تسی پریشان نہ ہو قبر آنا رسول اللہ نے آنا اسے رسول اللہ نے جدو سارے سوراخ بھی بند کر دینے اس دن پھر پتہ لگنا ہے کہ تو کی وفا کر کے گیا تو میں کی وفا کر کے گیا اس دن جی رسول اللہ فرما دیتا ہے میرے نال کوئی تعلق نہیں پھر جدو دین دی گل آندی تسی دین وال کنڈ کر کھلوندے ہو نہیں جی نہیں ایویں جی ایویں مولوی لگے رہندے اسی ایویں لگے رہندے ہیں پھر تسی دین بیان کرو سانو تو دین نہیں نہ آیا میں قسم بخدا آج بھی تیار ہاں بندہ کوئی اتنے بہوے حضرت صاحب والی جگہ میں اتنے ساری رات میں جمائی بھی آ گئی تو گل کرنا میں حضور دا دین سناؤ جی دین کلمہ بھی سیدھا بندے نو نہ آوے تو وہ دین دی ترجمانی کرے دین دی ترجمانی وہی کرے گا جنہیں دین پڑھیا وہ ترجمانی نہیں کر سکتا جنہوں خاتم النبیین دا لفظ بھی پڑھنا نہ آوے تے جنہوں کل واللہ بھی پڑھنی نہ آوے دین دی ترجمانی داتا علی اجویری دا غلام ہی کرے گا ہاں مجدد الفسانی دا غلام ہی کرے گا اعلیٰ حضرت بریلوی دا غلام ہی کرے گا دین دی ترجمانی تسی مڑ کے پھر ساڑھے خلاف بہ کے گلاں کرنے ہو یار اتنا تو پوچھا کرو مولانا دا جرم کی ویل چیئر تے بہ کے تو بندہ ایک دن بھی جیل وچ نہیں بہ سکدا تو وہ 6 مہینے کے میں اندر بیٹھا رہا دسواں ذرا ویل چیئر تے بہ کے بندہ جیل وچ تو بندہ تھانے 2 دن رہے تو پتہ لگ جاندے تے میں جیل وچ کمبل ہوتے پرانے کمبل ہوتے 6 مہینے کے میں بیٹھا رہا سانو تو انہاں 6 مہینے انگیٹھی بھی نہیں دیتی ٹھنڈا سالن کھاندے سی دسمبر جنوری رات دا سویرے تو میں انہوں کیا انگیٹھی دیو کہنا آپ کے لیے آرڈر نہیں ہے میں کہا پھر ٹھیک ہے میرے لیے آرڈر نہیں ہے قاتلہ واسطے ہے لیکن آپ کے لیے آرڈر نہیں ہے میں کہا ٹھیک ہے پھر کیڑی پھر تو میں کہا چاس آئی کے ٹرکاں پیچھے تے لکھے ہو نا روڑ گئے تو چس بڑی آئی تے میں نے کہا بھائی جیل وچ گئے تو چس بڑی آئی کہ بھائی ساڑھے واسطے اتنا آرڈر بھی نہیں کہ تتا سالن کھا لون انہاں دے مقاصد تے ہی سن بھائی نہ مر جان کے تے کہاں گے تبھی موت مر گئے لیکن مردہ تو بندہ اسی ویلے ہی جس ویلے موت آئی ہے خالد بن ولید دی قبر انور تے میں حاضر ہویا نا حمص ملک شام جماعت نہ میں نماز پڑھی اس ویلے تو میں ٹھیک سی موڈا لا کے نا میں 2 سنتا 3 وتر خالد بن ولید دے مزار نال پڑھے پھر میں عرض کی تھی میں کہا جی ایڈے وڈے شہنشاہ ہو تو شہنشاہاں دے مال کمینیاں دا حصہ ہوندا تسی ایڈے وڈے شہنشاہ ہو دلیر ہو کوئی سانو بھی تھوڑی جی دلیری دے جاؤ شہنشاہاں دے مال کمینیاں دا حصہ ہوندا اتنے میں پڑھیا جو لکھے ہوئے سی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف اور رمیت بسہم او طعنت برمح وہا نموت ولا فراشی حتفان فی کما یموت البعیر فلا نامت آیون الجبنا اے خالد بن ولید گل اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے فرمایا میں بڑی بڑی جنگاں میں حاضر ہویا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہ بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو مانا ہے کہ میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا اور میں بستر تے مر جاواں گا جے میں اٹھ قلعے تے بدیا مر جاندا اے آپ نے میں اس موت نو بڑی جنگاں میں تلاش کیتا ادوں تے نظر نہ آئی اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی آخری جملہ آپ دا ایسی فلا نامت آیون الجبنا فرمایا بوز دلہ نو جا کے میرا پیغام دینا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردہ تے خالد کدوں نہ مر چکیا ہوندا مردہ اس ویلے ہی ہے جس ویلے موت آئی ہو
ایتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا ہے. بس اتنی بات ہے. یہ گلا کرنے لوگ کہتے ہیں انتہا پسند. یہ انتہا پسندی کی باتیں اپنے ایمان سے بتائیں. یہ تو ایمان دیاں گلاں، یہ تو ایمان دیاں گلاں. اسی یہ گلاں کرنے کہتے ہیں نہیں 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 آپ کون سی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا وہ باتیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. کیوں جی علامہ صاحب میں قاری مولوی سارے کٹھے ہو کے نا جڑے قتال تے جہاد دے لفظ ہیں وہ سارے کٹھے کرن نا قرآن وچ امن دے لفظ بھی کٹھے کرن انہوں پتہ لگ جائے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے یا غیرت کا درس دیتا ہے. لو جی اور فتح مکہ دا منظر تھوڑا جا ہو جائے پھر اس کے بعد حجۃ الوداع دا خطبہ. لو جی ارتجت آل مکہ تا حضور ادھروں تشریف لے آ رہا ہے. کدھروں والا؟ جنت المعلی دی طرف. حضور سواری ہوتے سوار اونٹنی ہوتے سوار صحابی نے نکیل پکڑی ہوئی. مکے والے ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ نو پیش کرو. کی شعرن؟ یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علیہم ساعت الارض وعاداہ ملاء السوائی ان سعدا یرید قاسمت الزہر باہل الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعضوائی فَلَئِنْ أَفْحَمَ الْوَادِيَ وَنَادَى يَا حُمَاةَ الْأَدْبَارِ أَهْلَ اللِّوَاءِ لَتَكُونَنَّ بِالْبِطَاقِ قُرَيْشٌ فَقَاتَ الْقَائِفِيُّ كُفِّ الْإِمَاءِ فَانْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ الْأُسْدِ لَدَى الْغَابِ عِنْدَ بَالِغِ الدِّمَاءِ. اے شعر جناب زنانی نو لکھ کے دیتے انہوں نے کہا جاؤ حضور دے سامنے. اور زنانی نے جا کے حضور نے سواری روک دیتی. امام الانبیاء فاتحانہ انداز میں تشریف لا رہے لیکن جب عورت آئی تو حضور نے سواری روک دی. فرمایا یہ کیا کہتی ہے؟ انہیں شعر پڑھے. انہوں نے کہا حضور قریش ہوتے زمین تنگ ہو گئی وسعت کے باوجود عرش کا مالک ان سے ناراض ہو گیا. سعد بن عبادہ جڑا نعرہ لا دیتا ہے نا جے او نعرہ لاندے ہیں اندر داخل ہو گیا آج مکے چ تے مکے والے انج رگڑے جان کے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ چ کھمیاں رگڑیاں جاندیاں مسلیاں جاندیاں. حضور مکے والے آج ایک بندہ نہیں بچنا. جے سعد بن عبادہ انج نعرہ لاندے آج مکے داخل ہو گیا تے فَنْحَيَنَّهُ حضور روکیے روکیے فَإِنَّهُ أَسَدُ الْأُسْدِ. حضور یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. میں کہنا گل انج ہونی چاہیے کہ غیر کدے بفرا ہوا شعر ہے کہ نہ کی لومڑی ہے. جے اسلام دی ترجمانی نہیں نہ ہو سکتی پھر چھڑ دو کھل پیوڑے دیاں دکاناں کھولو. ہاں اسلام دی ترجمانی انج ہوئے ٹرمپ تک آواز جائے کہ اے محمد عربی تے تو بفرے ہوئے شعر جی. مودی بھی جناب گاں دا موتر پین والا کہے میں کشمیر جو جانا ہوئے محمد عربی دے شعر آئے. اے نکا جا بچہ اے دے اندر ان جڑی جہاد دی ہے گھٹی پائی نا اینا جوان ہو کے واقعہ تا نہیں سمندران گھوڑے پا دینے. ہاں اسلام کے سرحدہ دا پابند نہیں. ہاں اقبال کہتا اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. ہاں او اسلام تا دیس اسلام نو مندہ. ہاں او اے نا سرحدہ نو اقبال کہتا اسلام تیرا دیس ہے جدھر بھی تو منہ کیتا تے اوہی جگہ تیری دیس ہے. ہاں اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. اے پہچان ہے ساڑی. ہاں اے جناب نہیں جی نہیں حالات نہیں ٹھیک. حالات تے کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. 305 صحابہ سن اگے 1000 بندہ کھڑے سی حالات ٹھیک سن. میدان احد جناب 3000 کھڑے سن 700 صحابہ سن حالات ٹھیک سن. تے خندق کے 5000 کھڑے سن تے صحابہ 1500 سن حالات ٹھیک سن. حضور ادھی ادھی کھجور دیندے سن ایک ٹائم صحابہ نو. ایک مہینہ محاصرہ رہے سی ایک مہینہ تے حضور 2 پتھر بدی رکھے تے صحابہ 1 پتھر بدی رکھیا. تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور مروانا ہے تسی سانو روٹی تو دیو پہلے. ایک کیڑا اسلام ہے کیوں نہیں بیان کر دے چیزاں. 100 جنگاں دا بیان کرن کم از کم 100 جنگاں 12 چوک 48 تے پھر 12 چوک 48 کتنے بن گئے. 2 سال تو خالی جنگاں ایک جمعے جنگ بیان ہوئے ویسے ہوندی نہیں. ایک سال بھی ایک جنگ نہیں بیان ہو سکتی. ایک جنگ بھی جو ایک جمعے مولوی بیان کرن کم از کم وہ اے بھی سیاست ہے مسیطہ میں. بلکہ ہاں کمیٹیاں نے کہنا مولانا تسی کیڑی سیاست شروع کیتی ہوئی. عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضور نے کی فرمایا آج پوری دنیا سانو کیوں مار رہی. فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نقطہ وروں سے جو کھل نہ سکا. حضور نے فرمایا ساری دنیا ایک وقت انہوں کیوں مارن آئے گی.
عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصاتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا کٹھی ہو کے میری امت نو مارن دوڑ پوے جی میں بھکھے روٹی تے ٹوٹ پیندے اینج ایک وقت آ جائے گا نیٹو بن جائے گی امریکی اتحاد بن جائے گا تے شمالی اتحاد بن جائے گا تے اسلامی فوج بھی بن جائے گی یمن نو مارن واسطے 36 ملکاں دی فوج اتنے کر رہی تو یمن نو مار رہے ہیں اے نہیں کہ برما نو مارو جا کے مودی نو مارو نا جا کے 36 ملک کٹے کر مڑ کے یمن نو کٹ رہے ہو کیونکہ امریکہ نے کیا بھی ایسی کام مارا گے تو پھر تو کہنے کے نے امریکہ حملہ کر دیتا تسی ساڑی طرفوں تسی مارو مسلمان مارو نہ جا کے عراق وچ مارو امریکیاں نو تے جناب روسیاں نو جا کے مارو اوتھے مارو جا کے اوتھے افغانستان وچ انہاں دی مدد کرو اوتھے مدد نہیں کرنی جتھے امریکہ نے کہنا ہے اسلامی فوج اوتھے لڑنی. بہرحال ایک نواں موضوع ہے تسی تکڑے ہو وہ اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے. وقتی طور تے ہو سکتا اسی تھوڑے جا دب جائیے لیکن یہ ہونا نہیں. انشاءاللہ اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے. ہاں اور جو پاکستانیاں مدد نہ کی تھی اسلام دی تو پھر پاکستانیاں دے پیرے پوے گا اسلام. پھر ممکن ہے یورپ نو اللہ توفیق دے وہ کلمہ پڑھ جا پھر ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہاں یہ بھی پھر ہونا ہے. تاتاری جنہیں اسلامی سلطنت برباد کی تھی اے مغلیہ سارے پھر وہی سننا کلمہ پڑھ کے اسلامی سلطنت قائم کر دیتے. اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اے مت کوئی سمجھے کہ مولوی خادم کام نہ کیتا تھا کام نہیں ہونا کام اسلام دا ہو جانا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے کوئی اگے ود کے کام کرے گا تو بخشیا جائے گا نہیں تو پھر ذلیل تے برباد ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ساری دنیا تانوں کھان واسطے دوڑ پوے گی سارے مارن گے. صحابہ عرض کیتی حضور اسی اس ویلے تعداد وچ کم ہوواں اسی تے 305 نے انہاں دے چھکے چھڑا دیتے تے 36,000 ساڑھے جڑا 6 لاکھ نو جا ڈھا پیندے تے اے کس طرح ہوئے گا کہ ساری دنیا سانو کٹن دوڑے گی تے اسی کم ہوواں گے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں تہاڈی بہت تہاڈی تعداد ہونی لیکن تہاڈی حیثیت جگ دی رہ جانی تہاڈی جگ دی حیثیت رہ جانی اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں جو تمہاری ہیبت ہے نا اس کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وان پیدا ہو جائے گا. ایک صحابی عرض کی تھی حضور وان کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا آیا دنیا دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا پیسہ ہی پیسہ وکراہیت الموت اور موت کو ڈر. یہ دو چیزاں پوری دنیا تو مار دے گی. آج یہ تکڑے ہو جان ایک اعلان کرن نہیں تو مینو ٹی وی تے بٹھان اعلان میں کرا میں لاف زنی نہیں مار رہا. ایک 5 منٹ واسطے پاکستان دا ترجمان مولوی خادم ہے. توجہ صرف حکومت بھی یہی رکھن جو وزارت بھی یہی کرن سب کچھ صرف 5 منٹ دا ترجمان مینو بنا دین. میں اسلام دی گل کرنی میں کہا آئے بھائی آئے. ٹرمپ نے کہنا عالمی جنگ چھڑن لگی اسی ایٹم بم دا بکسا باہر رکھ لیا جناب اسلام آباد کشمیر پوائنٹ ہوتے آپ بچے لگن لگا نے آیا نے نہیں 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 اے موت کو دے یرکت ہے اسی تا زندہ رویے تاوی چاس مر جائیے تاوی چاس کیوں جی ایسی تو بات بس اتنی گل سی تسی رب نال مقابلے کرنے ہو. اجے تو صرف وائرس آیا وہ تو بڑا ڈاڈا ہے وہ تو قارون جانو خزانے سمیت وچ واڑ دیندا. اللہ کو ڈرو اے اسلام نال متھے مت لاؤ. اسی کمزور ضرور ہے لیکن ساڈی واری آن والی اے سدا اج نہیں رہنا حالات بدل جانے. اجے تو ایک وائرس آیا جدو اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. جدو اے منظر آنا ہے پھر کی بننا ہے تہاڈا. اج اللہ رسول نو منو تہاڈیاں ترقیاں شرقیاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر میرا مالک ہے وہ ڈھل دے دے دا جس نو مرضی چاہے دے دے وہ جلدی پکڑدا تا نہیں نا. انہوں بھی ابو جہل نو بھی اوتھے بدر جا پکڑیا 13 سال تے مزے کردا رہیا نا. پھر 14ویں سال اسلام نے نپ لیا ہونا آئے تھے اسلام بھی ایڈا ڈاڈا بچے کو جا مروایا مکے دے سردار. جی امیر حمزہ مار دینا تو کہنا سی وہ تو بڑے دلیر آدمی سن انہوں دے سامنے کون ٹھہر سکتا سی. بچے انہوں جا کے لمحہ پا دیتا
ہاں یہ وہی اور ذلت ہوئی. اور رونا ہوتا سی یار محمد عربی نے چروایا کول مینوں مروا دیتا, اور میں مکے دا سردار, میرا کم از کم کوئی لحاظ تو رکھ دینا جناب. اسلام بڑا ڈاڈا ہے, ہاں اسلام بڑا ڈاڈا ہے. بس اسلام نال کھڑے ہو جاؤ, کدی زندگی گل بھی نہیں سننی اے ملا ملوانیاں دا تے پیراں دا دین نہیں, اے دین محمد عربی دا. ساڈا نام لے کے دین نو نہ کیتے کرو. اے رسول اللہ نو پتھر لوگ ایتھے مارے. اے میں حدیث دنے بیان کراں تے میں راتی حضور کو معافی منگنا. حضور میں صرف اس قوم دے سامنے بیان کیتی جنہاں نو دین دا درد کوئی نہیں سی. میں کہندا سی کم از کم انہاں دے اندر درد تے پیدا ہوئے کہ یار امام الانبیاء نو لوگ ایتھے حضور دا ایتھے خون بہ رہے سی میدان احد وچ, تے 2 دندان مبارک نو نقصان ہو گیا. میرے دند تے نہیں ٹوٹے. کدی سوچی یہ گل کہ رسول اللہ نو لوگ ایتھے پتھر مار دیتا اس دین دی خاطر, تے خون بہ رہے سی. تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے نا صحابی, تو نہ جدو ویکھیا حضور دے تو خون بہندے تے اپنے آپ تو باہر ہو گئے. چیخ ماری حضور کنے مارے آپ پتھر؟ حضور نے مارا فلانے. عرض کیتی ہو کدھر گیا؟ حضور نے فرمایا ادھر گیا. وہ صحابی پیچھے دوڑے تلوار لے کے, اور نسی جا رہے سی گھوڑے تے. آپ نے چیخ ماری, فرمایا کمینیاں حضور نے پتھر مار کے نسی جا رہے ہو. بس اتھی انج ساکت ہو گیا. ظاہر صحابی نے آواز ہی ہوئی جی شیراں والی کڈی ہونی. جاندے آپ نے وہ گردن اتاری, سر دے وال نپے تے گھوڑے دا لگام پکڑیا, حضور دے سامنے آ کے وہ سر انج سٹیا. حضور اینے پتھر ماریا. پھر حضور نے دعا کی دیتی رضی اللہ عنہ کا, یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا, میں اے دے نال راضی ہو گیا. حضور دی عزت تے پیرا دین والے نو حضور خود دعاواں دیندے نے, یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا. 2 باری حضور نے فرمایا یا اللہ حاتب ابن ابی بلتا نال راضی ہو جا, میں اے دے نال راضی ہو گیا. حضور کے بارے میں کوئی سانو گالاں کڈو نا, اسی جی موجود اسی کہ جواب دیتا ہے جی. سانو جو مرضی لوگ کہندے رہن, اللہ کہنے اتنا ضرور کہہ دیاں کہ اتنے ظلم نہ کرو, ایک دن بڑی ڈاڈی عدالت لگنی, جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. فمن یعمل مثقال ذرۃ, ایتھے ہن کوٹا میں جڑا نا فلماں چلا کے دس دن بھائی اے بندہ اس جرم وچ موجود سی. جے رب دی مخلوق اتنی ترقی کر گئی کہ بندے دا جرم وکھا دیندے کوٹا وچ کہ اے بندہ اس فلانے موقع تے موجود سی. کیڑے کیمرے جڑے نہ لائے انہاں نو کی کہندے نے؟ سیف. او چلو جڑے بھی ہیں, میں جان بوجھ کے انگریزی نہیں بولدا. جنہاں ساڈے قرآن نہ جو کچھ کیتا ساڈے بچے نے ایویں یوں یوں کرنے. ہاں قوماں وہ زندہ رہندیاں جنہاں دے عصبیت ہوے, ہاں وہ قوماں مٹ جاندیاں جنہاں دے اندر عصبیت نہ ہوے. اے نہیں کہ میں قرآن سارا یاد کیتا, حدیثاں تے جناب سارا تے مینوں اے پھوں نہیں یاد ہو سکتی, بڑ بڑ نہیں یاد ہو سکتی جی میں اٹھ بڑک دین. ہاں جی اے نہیں یاد ہو سکتی. میں جان بوجھ کے نہیں بولدا. ہاں جی کہ سانو تے پڑھن نال کوئی فائدہ نہ دنیا نہ آخرت وچ کوئی فائدہ ہے. جے قرآن روٹی نہیں نہ دیندا تو پھر ABC بھی نہیں دے سکدا. ہاں اے تے پکی بات ہے. ہاں جے قرآن کیوں جی دتی روٹی کہ نہیں؟ کیوں جی صاحب تھانوں نہیں دتی؟ قرآن اتنی روٹی دینا ہو تو کسرت خزانے صحابہ دے پیراں وچ لیا سکدا. ہاں جی قرآن کیوں نہیں روٹی دیندا؟ قرآن تے رجا کے روٹیاں دیندا, ایتھے بھی دیندا, پھر قبر وچ بھی دیندا. پھر قیامت والے دن حضور نے فرمایا جدو حافظ پیش ہو گیا نا اللہ دی بارگاہ وچ, تے رب فرمائے گا حافظا جے میں قرآن دنیا تے پڑھدا سی نا ایتھے سیڑھی تے کھڑ کے شروع کر الحمدو, تے سیڑھی نور دی اج نہیں کہ حافظ تھکڑا ہے نور ہی چڑھانا ہے, مطلب حافظ کا منجی بھی تے پھر سزا ہوئی کہ سیڑھیاں جو حافظ چڑھے گا ایڈیاں لمیاں. اے مراد نہیں حافظو, اے مراد نور دیاں سیڑھیاں, او تینوں زور نہیں لانا پینا, بس حافظ اینج ہی کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا او نور دی, اللہ فرمائے گا نور دی سیڑھی چڑھ الحمد شروع کر, تے جتھے والناس دی سین مکنی او تیرا مقام ہونا ہے کر کے. تو پھر حافظ کا من ساڑھے اعلیٰ تعلیم کے لیے ABC پڑھنی اور قرآن پڑھو, قرآن دے نال پھر جناب درس نظامی پڑھو. سارے حافظ سمجھ آئی؟ حمد یحمد حمدن فہو حامد. ایتے ہو گیا نا الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب دے سامنے میں کی پڑھا, ایتے ہو گیا نا بندہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایتے ہو گیا نا حفظ. اور درس نظامی کیے حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد والنهي لا تحمد لا تحمد
لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمادان محاميد محاميد ومحاميدة. أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات محمد وحميدا. وفعل التعجب منه وأحمد وأحمد بي وحمد يحمد. اے درس نظامی ہے ایتھو لے کے تے قل اعوذ برب الناس دا قال یقول قولا قل اعوذ برب الناس قال یقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقال لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقول يقال والنهي لا تقل لا تقل لا يقول لا يقال الظرف من مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل ومكيل ومكيلة. أفعل التفضيل المذكر منه أقبل وأقبلان أقبلون قابل وكيل والمؤنث منه كولا كوليان كوليات قبل وقبيلا. وفعل التعجب منه ما أقبله وأقبل به وقبل يقبلت. سبحان اللہ. اے پورے قرآن دیا گردانہ میں نے انجام دیا. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں مولوی جاہل ہوتے یہ تو حضور صرف گردانہ. پھر نستعینو اصل میں نستعینو تھا، واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی تو نستعینو ہو گیا. دالین اصل میں دالین تھا، سمجھ آئی، پہلی لام ساکن کی دوسری اندر ادغام کر دیتے دالین بن گیا. کیوں جی متقین اصل میں اے بھی میں نو آندے انہاں تے قانون بھی آندے کہ کس قانون. کل اصل میں اقبل تھا، واو کا زمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، واو اجتماع ساکن عین سے گر گئی وہ کل رہ گیا. حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہوگا، ضرورت نہیں اس کو بھی گرا دیا تو کل رہ گیا. اے بھی نال یاد ہے. مڑ کے اسی مولوی جاہل ہوندے ہیں. اے کہندے مولویاں نو اسی قومی دھارے چ لے آنا چاہندے ہیں. قومی دھارے چ مولویاں نو لیا کے کی ہوئے گا پتہ ہے؟ جویں انہاں نو خاتم النبیین نپڑ دیا دی مولوی بھی ہو جائے تیار ہو گئے. اسی قومی دھارے تو باہر ہی ٹھیک ہاں بابا، تسی تھوڑے ہو قومی دھارے. مولوی سانو تنخواہ تسی کتنیاں دے دیو اپنے ایمان نال دسو؟ 10 15 20 وہ بھی مولوی صاحب نے 20,000 تنخواہ ہے. اسی 20,000 نہ بھی تواڈے سارے کام کر لینے ہاں. ساڈے مفتی صاحب گئے نا اسمبلی توجہ کیتی گل ہونا کہ نہیں؟ مفتی صاحب نے جب حضور کی عزت کی گل کی تھی تو سارے چمچے کھڑے ہو گئے. آپ کو یہ دین پڑھایا جاتا ہے؟ آپ یہ دین پڑھتے ہیں؟ آپ یہ دین ہے؟ میں کہا نہیں وہ دین ہے جڑا تسی بیان کرنے ہو. میں نے مفتی صاحب فون کیتا جی میں گل کیتی اسمبلی میں کہا شکر کرو تساں تنخواہ حلال کیتی. انجے میں انہوں نے کیا میں کہا سی تانوں بھیجے ہی اس واسطے روٹیاں کھان واسطے بھیجے سی. تو جس کام واسطے گئے ہو اسی تانوں مسجد دی مسلے تو اٹھا کے اسمبلی ممبر بنایا تے تساں یہ گل نہ کردے تے اسی تو تہاڈے سیٹ واپس لے لینی سی. تانوں بھیجے ہی اس واسطے سی دین دا کام کر. تسی سانوں بھیجو اندر. ساڈے اتنے کسی نے گڑبڑ بھی کی نا سارے بندے اندر جب اسمبلی چون گئے تو اسی انہوں نے رسیاں دے کے بھیجاں گے بھائی سارے باقی جڑے بڑ بڑ کرتے ہیں انہاں مشقاں بند دو نال انہاں نوں چھڈنا ادوں جب قانون اسلام دا پاس کرن گے انہاں نوں بند دو اسمبلیاں سارے. تسی سانوں بھیجو تو صحیح. کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہوگی. بڑے بزدل ہوندا ہے جو اسلام دے خلاف لوگ ہوندے نے بڑے بزدل ہوندے ہیں. ہاں میں تانوں سچی گل کر اسلام یہ جی پاور رکھدا. اللہ اکبر. حضرت سفینہ شیر نوں نہیں فرمایا شیرا جب شیر حملہ آور ہویا تو فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا جاندا میں حضور دا غلام ہوں. شیر بجائے حملہ کرن تے پیریں ڈھے پیا انہوں نے کہا ہاں جی جاننا حضور دا نا آ جائے تو جھلے کتے بھی جڑے نا. حافظ امام شامی لکھیا سبل الہدا وچ ایک جھلا کتا ایک کافر دے پیچھے لگ پیا. جویں ساڈے ملک کی عیسائی نہیں رہندے ذمہ بن کے یعنی امن نال رہندے عیسائی بن کے رہن. تسی کدے کسی عیسائی نوں چنڈ ماری؟ میں کدی سوچے بھی نہیں اسی. بلکہ کل پرسوں میں گڈی چ بیٹھ لگا مسجد تو بعد تے عیسائی عورت جڑی جھاڑو دیندی او باہروں دوروں آ کے میں دوروں سلام کر رہی اگوں گڈی دے. میں کہا انہوں پیسے دیو یار بیچاری نوں. اسی تے انہوں پیسے دیندے عیسائیاں جھاڑو دین والے. اے سازش کر دین جی مذہبی جماعتیں ان کے خلاف ہیں. اسی بالکل انہاں دے کسی دے خلاف کوئی نہیں. ہاں عیسائی بن کے رہے, یہودی بن کے رہے, سکھ بن کے رہے, مسلمان بن کے رہے, کوئی جھگڑے والی گل نہیں. سانو گالاں کڈو نا مڑ کے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے ہو تے حضور دے بارے تے گل کوئی وقت دا غوث بھی کرے تے وہ بھی رگڑیا جائے گا. کوئی سمجھو ساڈی اس مسئلے ناموس رسالت دی حساسیت نو سمجھو. عیسائی بن کے رہن سانو کدی بھی کسی عیسائی نال کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بلکہ میں تو انہوں نے پیسے دینا جتوں مسکینہ تے تسی عیسائیاں دے حقوق دیو نا, انہوں نے مکان بنا کے دیو. اساں کھسے نے انہاں دے حقوق.
اور کراچی ہندوؤں دیا جھگیاں چلیاں 72 سال تو جھگیاں چ ہی رہ رہے ہیں. اسی انہوں دا مال کھادا, خزانہ تواڈے کول ہیں, ہندوؤں نوں مکان بنا کے تسی دیو, اسی اعتراض کیتا تا گل کرنا, خزانے تسی لٹ لیندے ہو تے مڑ کے کہندے ہو جی مذہبی جماعتیں انج کر دیاں. کسی مذہبی جماعت نو کسی اقلیت نال کوئی تکلیف نہیں, اقلیتاں بن کے رہن. میری گل بشک پوری دنیا دی اقلیتاں سنن, ساڈی طرفوں تانوں کوئی پریشانی نہیں, اقلیت بن کے رہو. اسلام اور رسول اللہ دے بارے کدی سوچنا بھی نہ. گال کڈنی ہوے تے سانو کڈو, ساڈے پیو نو کڈو, ساڈے خاندان نو کڈو. ادھر جے گل کرو گے تو پھر نہ مسلمان بچ سکدا نہ کوئی کافر بچ سکدا. اس مسئلے نو خلط ملط کر کے دین دا مسئلہ تسی ہولیاں بگاڑ دیو. نہ انج نہیں ہونا. عیسائی بن کے رہن, کتا حضور دی گل آ جائے, امام کہندے ایک ہلکا کتا جان تو تھوڑے پاس بھی ہلکا کہنے نہیں, ویسے اچھا چھتا کہنے نہیں, وہ جڑی بولی وہ دسو. لاہور ایک باولا کہندے یہ شہری ہوئے تے پنڈا ساڈے وچ کہندے ہلکا کتا ایک عیسائی پیچھے لگ پیا, ذمی پیچھے. ظاہر ہے وہ ویکھ کے تو نہیں نہ لڑنا, وہ پیچھے لگیا تے امام کہندے فدخل البحر, اس ذمی کافر نے دریا وچ چھال مار دیتی. ظاہر ہے چھتا کتا چھڑدا تے نہیں نا. انہیں کافی دیر ڈبکی لائی رکھی, کافی دیر ڈبکی لان تو بعد سر باہر کڈیا تے ینتظر, ویکھیا تے کنارے کھڑ کے وہ کتا انتظار کر. انہیں سمجھا بھی لگیا ہونا, انہیں ویکھیا تو کتا انتظار کر رہا. ہن عیسائی ذمی انہیں کہا مینوں اس چھتے کتے کو بچا کون سکتا. انہوں نے سر باہر کٹ کے کیا, انہیں کہا یا کلبو, انہیں کہا چھتے کتے جے تو میں نو لڑنا ہی ہے نا تو انی فی ذمت محمد, میں حضور دی پناہ لینا ہوں لڑنا ہی, بس اتنی گل. انہیں کہا میں حضور دی پناہ لینا ہوں لڑنا ہی. امام کہندے فول الکلب یادو, کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جنہ دا تو نہ لیا میں انہوں جاڑنا, میں تنوں اے پیٹا دی جان چھڑو گے تو دین تخت آنا نے. میں تو اڑنا سچی گل کر رہا, او جی مینو دینا جی, او مینو دینا جی, بس اتنے واسطے تسی محفل چاہتے ہو. مومن تو اتنا بے نیاز ہونا چاہیے, سونا بھی پیو ہوئے تو منہ اینج کر کے گزر جائے گا. مومن دی ہے بے نیازی ہونی چاہیے, ہاں مومن دی بے نیازی ہونی چاہیے. میں جدو ویکھنا نا میری تقریر تو بعد لوگ روٹی تے لڑ دیں, میں آکھو انہاں میری تقریر سنی کوئی نہیں. جی سنی ہوندی تو کئی دن انہوں بھوک بھی نہیں سی لگنی کہ یار اسی کدھر چلے گئے, ساڑے ابا و اجداد کون سن, اسلام دی عظمت کیویں سن, اسلام دی خدمت لوگاں کیویں کیتیاں, پیٹ تے پتھر بن کے. ایتھے تے ایک ٹائم روٹی نہ لبے لوگ اسلام دے خلاف گلے شروع کر دیں. میں نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے بھی کیا ہوئے, ایک مہینے تے 4 دن بعد حضور نے 10 سال جنگاں کرائیاں, ہر ایک مہینے 4 دن بعد جنگ ہوئی. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اسی کاروبار نہیں کرنے, ساڑے پتر کوئی نہیں, اسی روٹی نہیں کھانی تسی. بلکہ غزوہ تبوک تے ہویا ہی یہ سی کہ کھجوراں پکیاں کھڑیاں سن, پورے سال دی روزی دا مسئلہ انہاں کھجوراں تے سی. اللہ رسول نے فرمایا چلیے, کھجوراں پکیاں چھڑ کے صحابہ چل پے سن. اے گل عقل چاندی سارے سال دی روزی لٹک رہی ہوئے درختاں تے صحابہ پھر چل پون. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا, میں یہ کدے لگا نہیں کہ جڑے لوگ جناب کو یہ تو جیب کٹے تے جناب محفل تے آئے کوئی موبائل کڈ لوے, کسی تک کوئی پرس کڈ لوے, اے کوئی کام من جڑے مسلماناں شروع کیتے ہوئے. بس کرو, دین تاں ہی تختوں تے آنا ہے جدو تسی اپنے آپ اندر بدلیا. اے پیٹ تو باہر نکلو گے تے دین آنا ہے. تے ساڑا کوئی مسئلہ پیٹ دا کوئی نہیں. میں تواڈے سامنے بیٹھے ہاں, ساڑا ایکو منشور ہے. کوئی پوچھے جی لبیک والے کی چاہتے ہیں, اسی چاہتے ہیں انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, او انہیں جانا, او نہیں جانا, او نہیں جانا. زور لاؤ نا, تو نہیں نا میرے کلے دا زور تے نہیں نا, میں تے ہر ویلے زور لانا انہیں جانا. اپنے تسی بھی وہ گڑے مبارک نو صرف فرماؤ نا, یہ گڑا کس واسطے رکھے ہویا, یہ گڑا حضور دی خاطر. آج جو تسی زور لاؤ نا, کب جدو قیامت دا واری آنی تو میرے آقا تہاڈی میری خاطر رو پین گے اللہ دے سامنے. آج حضور نال وفا کرو. تسی آج حضور دی خاطر نعرہ بھی لانا شرماندے ہو کہ لڑ گے جی وہ زور لا رہے سی بندہ, او نہیں جانا, او نہیں جانا, نہیں جانا, او نہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.